یہ جو بندہ یہ جو مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو شاید عوام یہ چورن قبول کر لیتی، لیکن عمران خان کے خلاف یہ جس کو بھی لاتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک کرپٹ ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو عمران خان سے بغاوت پر مجبور کیا ہے وہ چینی چوری اور لینڈ گریبنگ میں ملوث نکلے۔ بول حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہا، خفیہ ہاتھ سمیع ابراہیم کا پروگرام روکنا چاہتے تھے۔ میں اس کو دیکھا، میں نے اس چینل کو، یہ مشکلات سے گزرا ہے۔ شعیب شیخ صاحب کو کافی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑی ہیں، آپ بھی اس چیز کا شکار ہوئے ہیں جس کا عمران خان ہوئے ہیں، تو ہر جگہ حریف بدل رہے ہیں، کھلاڑی ایک ہی کھیل رہا ہے۔ شہباز صاحب کو کہوں گا فیسیلیٹیٹر ہیں، لانے والے لے جانے والے، سب کو کہہ رہا ہوں کہ بات اس انٹرنیشنل فراڈیے پہ آ گئی ہے۔ عمر فاروق ہی رہ گیا آپ کے پاس، یہ بندہ رہ گیا جو انٹرنیشنل، یہ اس کی تو اپنی شخصیت مشکوک ہے۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ 7 مارچ 2022 یہ وہ تاریخ ہے جب ایک سازش، ایک مداخلت جنم لیتی ہے اس حکومت کے خلاف جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر چکی تھی، اس حکومت کے خلاف جس نے معاشی چیلنجز قبول کیے اور پاکستان کو معاشی بحران سے نکال دیا۔ یہ سازش اور مداخلت ہوتی ہے ایک ایسی حکومت کے خلاف جس نے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے اور نتیجہ آپ کے سامنے کہ آج پاکستان وائٹ لسٹ میں موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب 27 مارچ 2022 کو امریکی سائفر کی اس کہانی کا بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں، جس کے فوری بعد بول نیوز اور اس کے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور دیگر ممبران سازش، بیرونی مداخلت کا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر 27 مارچ 2022 کو جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کا پردہ چاک کیا، سائفر لہرا کر غیر ملکی مداخلت کا انکشاف کیا، تو بہت سے میڈیا چینلز مذاق اڑاتے رہے۔ مفادات کے غلام میڈیا نے اسے سیاسی چال قرار دیا، مگر بول ہی تھا جس نے حق اور سچ سے پوری قوم کو آگاہ رکھا، اور اسی حق اور سچ دکھانے پر بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب کے پروگرام کو بند کرنے کے لیے بول پر بے تحاشا دباؤ ڈالا گیا، پریشرائز کیا گیا، دباؤ بڑھتا گیا، بول برداشت کرتا گیا، پروگرام جاری رہا، بول حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہا۔ خفیہ ہاتھ سمیع ابراہیم کا پروگرام روکنا چاہتے تھے، اس پروگرام کو بند کروانا چاہتے تھے، مگر بول نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اسی دوران سمیع ابراہیم صاحب پر حملہ کیا گیا، لیکن سمیع ابراہیم صاحب اور بول حق کے ساتھ کھڑے رہے، حق اور سچ کی آواز بنے رہے، جس کے بعد بول نیوز ہی کے سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی کو سرکاری غضب کا نشانہ بنایا گیا۔ رات کی تاریکی میں بول نیوز ہیڈ آفس سے چند کلومیٹر کے فاصلے سے مشکوک افراد جمیل فاروقی کو اٹھا کر لے گئے، ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جھوٹی FIRs کاٹی گئیں، غیر قانونی ہتھ کنڈے، مالی دباؤ کا شکار کیا گیا، اور اس وقت بھی بول نے حقیقی صحافت دکھانے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تمام تر پریشر اور دھمکیوں کے باوجود بول نے پریس ریلیز جاری کی اور واضح کیا کہ بول اپنے کسی فیملی ممبر کو نہیں نکالے گا، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرے گا، اپنا کوئی بھی پروگرام بند نہیں کرے گا، کیونکہ بول حقیقی صحافت کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ جب پاکستان کے سینئر اینکر پرسن عمران ریاض کی حقیقی صحافت سے تنگ آ کر ان کا پروگرام بند کرا دیا گیا، اس وقت بھی بول ان کے ساتھ کھڑا رہا، اور بول نے ان کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کیا، جس کے بعد سے ان کا پروگرام بول نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اسی طرح سینئر صحافی اور اینکر پرسن صابر شاکر کو بھی حق اور سچ کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی، اور ان کا پروگرام بھی آپ کو پتہ ہے کہ بند کر دیا گیا اور ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور جب کوئی چینل صابر شاکر کو نہیں لیتا تھا، لیکن بول نے صابر شاکر کو اپنی اسکرین دی اور حق گوئی کا موقع فراہم کیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ شہباز گل کی گرفتاری کا معاملہ، ان پر ہونے والا بدترین تشدد، انتقامی سیاست، پھر سینئر صحافی ارشد شریف کے پروگرام کی بندش، ان کی جلا وطنی، بول اس کڑے وقت میں بھی ارشد شریف کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا، کیونکہ بول ہی ہے جو ہمیشہ سچے اور کھرے صحافیوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور بول نے عظیم تحقیقاتی صحافی ارشد شریف کو بول فیملی کا حصہ بنایا۔ جب تحقیقاتی صحافی ارشد شریف کی شہادت کی خبر آئی تو سب سے پہلے
بول نے نشر کی. جب ہر چینل اس کو محض حادثہ قرار دے رہا تھا تو بول نے حقیقت بتائی. بول نے بتایا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. حکومت اسے حادثہ بتاتی رہی, باقی چینلز بھی بہیمانہ قتل کو حادثہ بتا کر غلط خبر نشر کرتے رہے, اور بول کا انویسٹیگیشن سیل ایک ایک ثبوت, ایک ایک خبر سامنے لاتا رہا. 15 دن بعد حکومت اسے قتل ماننے پر مجبور ہو ہی گئی. اور اسی طرح پاکستان کے صف اول کے نوجوان صحافی, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ صدیق جان اور مخدوم شہاب الدین جب بول نیوز کا حصہ بنے تو ایک بار پھر بول انتظامیہ پر پریشر ڈالا گیا, مگر بول ہمیشہ کی طرح حق اور سچ کی راہ پر گامزن رہا. پھر اعظم سواتی کی گرفتاری, ان سے منسوب ویڈیو کے معاملے پر بھی بول ہی تھا جس نے تمام حقائق قوم کے سامنے رکھے. اعظم سواتی کا موقف قوم کو بتایا اور عمران خان کے خطاب اور جلسے صرف اور صرف بول نے نشر کیے. ایسے وقت میں جب حکومتی دباؤ اور پیمرا دھمکیوں کے بعد تمام چینل تحریک انصاف سے دور بھاگ رہے تھے, مگر بول ڈٹا رہا, بول کھڑا رہا. بول آج بھی ڈٹا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے اور کھڑا رہے گا حق اور سچ کے ساتھ. حقیقی آزادی لانگ مارچ کے دوران جب حکومت اور میڈیا چینلز نے سازشوں کا نیا جال بنا تو بول نے کسی سازش کا حصہ بننے سے نہ صرف صاف انکار کیا بلکہ حق اور سچ کی آواز بنا رہا اور حقیقی آزادی لانگ مارچ کی بھرپور کوریج کی. ہر شہر سے بول نیوز کے نمائندوں نے حقیقی آزادی لانگ مارچ کی خبریں سب سے پہلے عوام تک پہنچائیں. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ایک طرف میڈیا عوام کو گمراہ کرنے لگا, مگر بول پل پل کی خبر ناظرین آپ کو دیتا رہا, اب تک پہنچاتا رہا. اور بول ہر قسم کا دباؤ برداشت کرتا رہا. بول پر ہر قسم کا دباؤ ڈالا گیا, بول کو بار بار بند کیا گیا. غیر اعلانیہ بندش, پراسرار پابندیاں, غیر قانونی ہتھ کنڈے, غیر ضروری قانونی دباؤ, سازشیں, دھمکیاں, گمنام پیغامات, دفاتر اور عملے کا پراسرار محاصرہ, مشکوک گاڑیاں, خفیہ سرگرمیاں, تجارتی بلیک میلنگ. مگر بول ڈٹا رہا, سچائی کے ساتھ جڑا رہا, حق کے ساتھ. تمام تر نقصانات کے باوجود, تمام تر دباؤ کے باوجود اکیلے آواز اٹھاتا رہا, کیونکہ ہر خبر جو ہوتی ہے نا, ہر خبر وہ ہوتی ہے امانت جو عوام تک پہنچانا ہی صحافت ہے. ہر خبر امانت ہے جو عوام تک پہنچانا ہی صحافت ہے. اچھا, عوام کو حق کو سچ دکھانے پر حقیقی آزادی کے سفر میں بول نے بہت مشکلات اور بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا. بول کو ملی دعائیں, عوام کا حقیقی اعتماد, قوم کا سچا اعتبار, اور یہی ہے بول کی کمائی, یہی ہے بول کا سرمایہ, یہی ہے بول کا عہد. بول ہے پاکستان کی آواز, بول ہے 22 کروڑ عوام کی آواز. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا مقدمہ اور ایک کے بعد دوسری سازش. اچھا, لیکن نہ حاصل نہ حصول. غیر ملکی خاتون صحافی کا ٹویٹ اور بھارتی صحافی کا وال اسٹریٹ جرنل میں آرٹیکل اور عمران خان کے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو پر چیخنے چلانے کے بعد بھی جب کچھ نہ ملا تو پھر ایک نیا جو کہہ دے کہ باجا مارکیٹ میں کل رات 10 بجے متعارف کروایا گیا, جس کا نام کیا ہے جی, آپ سب جانتے ہیں میں کس کی بات کرنے جا رہی ہوں. اس کا نام ہے جی عمر فاروق ظہور. ان 5 سے 7 ماہ کے اندر جس طرح سے عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے, اگر کوئی اور ہوتا نا تو اب تک ہار مان چکا ہوتا یا ڈیلیں کر چکا ہوتا, ڈیلیں کر چکا ہوتا. لیکن عمران خان نہیں ٹوٹ رہا. پھر اس کی پارٹی سے لوگ توڑ کر اقتدار سے نکالا, پھر علیم خان اور جہانگیر ترین سے بغاوت کروائی, پھر فیصل واڈا اور اب عمر فاروق ظہور لانچ کیا گیا. اچھا, سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ جن افراد کو تحریک انصاف کے خلاف اور نون لیگ کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کیا گیا, ان تمام کو نون لیگ کیا کہتی تھی, آٹا چور, چینی چور, اے ٹی ایم, عمران خان کا کچن چلانے والے, یہاں تک کہ اون چودھری کو تو عطا تارڑ کیا کہتا تھا, ڈرگ سپلائر تک کہتے رہے ہیں. اور آج بقول نون لیگ کے یہ چور, یہ نشہ بیچنے والے, اے ٹی ایم مشینیں, یہ جو نون لیگ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور اسی طرح کل جو کھلونا مارکیٹ میں لے کر آئے اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان کی ساکھ کو, ان کے امیج کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے, متاثر کیا جائے. مگر سوال ایک ہی, ہوا کیا ہوا؟ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ عمران خان پر جھوٹے الزامات لگانے والا خود ہی کرپٹ نکلا. اور عمر فاروق ظہور صاحب کہنے کو تو بزنس مین ہے, لیکن ان پر ایف آئی اے میں کیس چل رہا تھا جس کو ہیڈ ڈاکٹر رضوان کہہ رہے تھے. وہ ڈاکٹر رضوان جنہیں اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا
और उनकी वफात के बाद उमर फारूक के खिलाफ जो नोटिस मौजूदा हुकूमत ने खारिज कर दिया था। अब सुनते जाइए। निजी न्यूज़ चैनल की अपनी वेबसाइट पर 13 जनवरी 2022 को शाया एक रिपोर्ट में उमर फारूक ज़हूर जो है उनके हवाले से तनाज़ात की जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो पेश की गई। और इस वक्त इस किरदार का नाम साबिक DG FIA बशीर मेमन पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से सामने आया था। अब इसी चैनल की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उमर फारूक ज़हूर मालियाती जराइम में मतलूब हैं। उनका ताल्लुक साबिक DG FIA बशीर मेमन से है और इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने रेड वारंट भी जारी कर रखा था, लेकिन बाद में इस वारंट को मनसूख करवा दिया गया और वारंट मनसूख करवाने में बशीर मेमन ने मुबैना तौर पर अहम किरदार अदा किया था। उमर फारूक ज़हूर खलीजी रियासत के शाही खानदान के एक फ़र्द के करीबी साथी भी हैं। उन्हें पाकिस्तान में आला सतही तकरीबात में देखा भी गया है और उमर फारूक ज़हूर उनके खिलाफ नॉर्वे में बैंक फ्रॉड से मुतालिक केसेस भी ज़ेरे इल्तवा हैं। उमर फारूक के हवाले से नॉर्वे मीडिया ने भी एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उनके जो खलीजी दोस्त और नॉर्वे के वज़ीर सेहत और ख़ुद उमर फारूक ज़हूर का जिक्र है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में जब खलीजी ममालिक के शेख ने घाना को ज्यादा कीमत की गैस जो टर्बाइन फरोख्त करने का मुआहदा किया था, उस पर भी शेख के साथ साथ उमर फारूक ज़हूर के दस्तखत थे। और पाकिस्तान के शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ ने भी इस शख्स के हवाले से 23 अक्टूबर 2022 को एक ट्वीट की थी और कहा था कि उमर फारूक ज़हूर जिन्होंने FIA के मुतादिद अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए हैं, उनके हवाले से आलमी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। जरा सुनते जाइएगा। ज़राए के मुताबिक उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो एक बहुत बड़ा महाज खड़ा करने के लिए इस वक्त जिस शख्स को सामने लाया जा रहा है, ज़रा सोचें कि वो खुद बैनुल-अक़वामी क्रिमिनल है। अरशद शरीफ ने अपनी आखिरी ट्वीट्स में खुद इस शख्स की जो कारस्तानी है उनके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो शेयर की थी। अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है। सवाल ये है कि जो शख्स खुद कई ममालिक को मतलूब रहा हो, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में भी तहकीकात हो रही थी, जिसकी गिरफ्तारी के लिए FIA इंटरपोल से राब्ता कर रही थी, जिस पर संगीन मुकदमात थे, उसकी इमरान खान के खिलाफ गवाही को कैसे सच माना जाए, कैसे तस्लीम किया जा सकता है? जो शख्स खुद ही तनाज़ात से भरा हुआ हो, एक भी तनाज़ा नहीं, तनाज़ात से भरा हुआ हो सर से पांव तक, उसके बयान को कैसे सच माना जा सकता है? इमरान खान के खिलाफ ये एक आप समझ लें कि चला हुआ कारतूस साबित होगा और हुआ है। और इससे पहले भी इस किस्म के जो हथकंडे इख्तियार किए जा चुके हैं। कभी साकिब निसार की ऑडियो के टोटे जोड़कर चलाए गए, कभी राना शमीम के बयान को बुनियाद बनाकर एक ख़ानदान को सुरखुरू कराया गया, कभी इमरान खान की ऑडियोज़ रिलीज़ करके सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की गई और कभी उनकी अहलिया की जाली ऑडियो से नया बयानिया बनाने की कोशिश की गई। जब कुछ नहीं मिला तो फिर किरदार पर आ गए, किरदार कुशी की गई, फिर अकीदे पे हमले किए गए, फॉरेन फंडिंग के नाम पर ड्रामा किया गया और आखिर में सबसे फ्लॉप शो पता क्या, तोशा खाना जैसा फ्लॉप शो चलाया गया जो तमाम तर कोशिशों के बावजूद नहीं चल रहा। तोशा खाना में इमरान खान ने जो कुछ किया वो कानून के मुताबिक किया। अब सवाल ये कि जो लोग तोशा खाना का राग लाप रहे हैं, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मिलने वाले तहाइफ के साथ क्या किया? क्या इनकी तफसीलात जो डिटेल्स हैं अदालत में जमा करवाई? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बताया कि उनको मिलने वाले जो तोहफे हैं, तहाइफ हैं, वो कहाँ पर हैं, कितने में बेचे, किसको बेचे, किस कानून के तहत बेचे? नून लीग के दौर में जब तोशा खाना की तफसीलात मांगी गई थी तो इनको ये कहकर बताने से इनकार कर दिया गया था कि जी ये तो कौमी राज है। अब इसी तरह ना ही तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात को मिलने वाली फंडिंग पर कोई तहकीकात हुई, ना किसी ने तफसीलात पूछी। ये दोहरा मेयार ही काफ़ी है साबित करने के लिए कि इमरान खान को जानबूझकर किसी न किसी मामले में सिर्फ इसलिए उलझाया जा रहा है कि उनको दीवार से लगाया जा सके और उनको सियासत से आउट किया जा सके। अच्छा, ये जो उमर फारूक ज़हूर है, अगर एक वाकई शरीफुल नफ्स शख्स होता, ज़रा सोचें, या गैर मुतनाज़े होता, या इसकी ईमानदारी की गवाही दुनिया देती, बड़ा ईमानदार बंदा है और इसका नाम दुनिया के 562 मुसलमानों में आया होता और इसके कारनामों पे किताबें लिखी जा चुकी होती, हर कोई इसकी शराफत की गवाही दे रहा होता, या फिर इसकी जो खिदमात काबिल जिक्र होती, तो फिर शायद अवाम, ये जो बंदा आप देख रहे हैं ना, ये जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो, शायद अवाम ये चूरन कबूल कर लेती। लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये जिसको भी लाते हैं वो एक से बढ़कर एक करप्ट होता है। सियासी मैदान में जितने लोगों को इमरान खान के खिलाफ खड़ा किया है वो सारे करप्ट, सब पे केसेस, सबकी जायदादें बाहर, और जिन लोगों को इमरान खान से बगावत पर मजबूर किया है वो चीनी चोरी और लैंड ग्रैबिंग में मुलव्विस निकले।
اور اب جس شخص کو بطور گواہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ تو خود کئی ممالک میں فراڈیے کے نام سے مشہور ہے، فراڈیے کے نام سے مشہور ہے. تو جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ بھائی ایسا دہائیوں سے چل رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ عوام میں سیاسی شعور نہیں تھا، لیکن اب اس دور میں ایسے لے گا. اچھا، نجی نیوز چینل پر پلانٹڈ انٹرویو چلا کر قوم کو انکشافات کے نام پر جھانسا دینے والے چینل کے خلاف خود پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اب میدان میں آ گئے ہیں. بولے ہیں اب کہ جی عمر فاروق ظہور اور اس چینل کے خلاف برطانیہ اور دوسرے ممالک میں کیسز کروں گا. اپنے اوپر جھوٹے الزامات لگانے والوں کو عمران خان صاحب نے کیا کرارا جواب دیا، سنیے گا. یعنی خان صاحب نے واضح کہہ دیا اب مزید الزامات کا سلسلہ نہیں چلے گا کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد، اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کا حقیقی آزادی مارچ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، اور دوسری طرف حکومت کا جو پروپیگنڈا مہم ہے اس میں بھی بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے. اچھا، مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سیل ہے اور اس کے ہواری روز بے شرمی اور ڈھٹائی سے ایک جھوٹ گھڑتے ہیں اور روز انہیں منہ کی بھی کھانا پڑ جاتی ہے، لیکن شرم شاید پھر بھی نہیں آتی ہے. اب ایک طرف کپتان صاحب کے جو کھلاڑی ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا سازشی ٹولہ وہ نظر آ رہا ہے، سازشیں کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے. ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے جتنی کشیدہ ہے اس سے زیادہ اقتصادی صورتحال خستہ نظر آ رہی ہے. اس سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب وقت دینے کے لیے. علی محمد خان صاحب، کبھی فائنینشل ٹائمز کے انٹرویو کو ٹوسٹ کرنے کی ناکام کوشش ہوتی ہے، پھر کبھی جرمن صحافی کی ہراسمنٹ کا ڈرامہ پیش ہوتا ہے. یہ کیسی کنفیوژن ہے حکومت میں، کیسی بکلاہٹ ہے حکومت میں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. حکومت دیکھیں، جب آپ ایک پراپر مینڈیٹ پہ نہ آئیں اور آپ شب خون مار کے آئیں تو آپ کے پاس سب سے جو بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اور شومی قسمت کے ایسے لوگوں کو اکٹھے بٹھا کے حکومت چلانے کو دی گئی ہے جو کہ ہمیشہ سے اپنے ایک دوسرے کے نظریاتی اور واقعاتی حریف رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جن میں وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو ان میں کیا ان میں مشترک ہے سوائے اس کے کہ بغض عمران ہے. کیونکہ عمران خان 2 پارٹی سسٹم بریک کر کے 3 پارٹی سسٹم لے کے آئے. ہم جیسے لوگوں کو، مڈل کلاس کے پروفیشنل لوگوں کو اس سیاست کے اس میدان میں آنے کا موقع ملا جو اشرافیہ نے اپنے لیے تقسیم کیا ہوا تھا. آپس میں نبرد آزما تھے، لیکن عوام کے، ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے دروازے بند تھے. تو بغض عمران میں سارا کچھ ہی ہو رہا ہے جو کچھ ہی کر رہے ہیں، لیکن نقصان پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی مملکت کا، یہاں کی اخلاقیات کا، یہاں کے اداروں کا، سب کا تیا پانچا یہ لوگ کر رہے ہیں. کہ اس وقت آپ مجھے یہ بتائیں، سب باتیں ایک طرف، آج سے 7.5 مہینے پہلے جب ہماری حکومت شب خون مار کے ختم کی گئی تو اس صدی کا سب سے بڑا کرائسس تھا کورونا. اس سے بھی ہم گزرے اور اس کے باوجود 6 کی جی ڈی پی پہ ملک ترقی کر رہا تھا. آپ آج مجھے بتا دیں آج ان کی فگرز کیا ہیں. اور ایسے حالات میں کہ جب دنیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، جرمنی ہو جو بہت بڑا انڈسٹریل ایک برانڈ لیڈر ہے یورپ کا، یا جاپان ہو جو ایک بہت بڑا معاشی ہب ہے دنیا کا، یا ہندوستان ہو ہمارا تو ازلی دشمن ہے لیکن آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. لیکن یہ سب ممالک نیگیٹو جی ڈی پی میں تھے کرونا کے دوران. کرونا میں بھی آپ کا 3 کو ٹچ کر رہا تھا اور 6 پہ ہماری حکومت ختم کی گئی. یہ ظلم اس ملک کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ اس کا سوال کسی کے پاس ہے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اچھا علی محمد خان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جی بغض عمران میں بہت کچھ ہو رہا ہے. اب اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ بول نیوز ہے صرف جو حقیقت دکھا رہا ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی لانگ مارچ ہے یہ بھی دکھا رہا ہے. اچھا، عمران خان صاحب نے بول کے جو سی ای او ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں. آپ بول نیوز کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں بول نیوز سے کافی عرصے سے اس پہ میں مراد سعید، ہم نے 2000
16-17 سے یہاں پہ ہم نے بڑے ریگولر پروگرامز کرتے تھے. آپ کا بول ہیڈ کوارٹر اس میں ہم آتے تھے, اور میں اس کو دیکھا ہے, میں نے اس چینل کو, یہ مشکلات سے گزرا ہے. شعیب شیخ صاحب کو کافی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑی ہیں, اور میرے خیال میں آپ بھی اس چیز کا شکار ہوئے ہیں جس کا عمران خان ہوئے ہیں. خان صاحب 2 پارٹی سسٹم کو بریک کر کے آئے, اور ایک تھرڈ فورس, اور پاورفل پوٹنٹ تھرڈ فورس, ایسی تھرڈ فورس جو اب اس پورے ملک میں ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں, سندھ میں صرف پیپلز پارٹی ہے, انٹیریئر سندھ میں, کراچی میں MQM, دونوں جگہ حریف پی ٹی آئی اور جیت کے دکھایا. پنجاب میں مسلم لیگ نون, وہاں سے ہم لوگ جیت کے آئے, اور پھر خیبر پختونخوا میں ANP اور کچھ جگہوں پہ جمعیت, وہاں ان سے ہم جیت کے آئے. تو ہر جگہ حریف بدل رہے ہیں, کھلاڑی ایک ہی کھیل رہا ہے. تو اسی طرح آپ ایک, ایسے چینلز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن 2 بڑے چینلز کے مقابلے میں آپ کا چینل جو ہے وہ لڑ رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں, آج عمران خان صاحب نے جس طرح ایک چینل کا نام لیا ہے کہ بھئی وہ پروپیگنڈا کے لیے یوز ہو رہا ہے, یعنی کہ خیر ان کے تو مالک نے خود بھی کہا تھا کہ جرنلزم ولزم نہیں ہے, میرے لیے بزنس ہے یہ. تو لیکن بہرحال ان مشکلات میں آپ نے اپنا پرفارم کیا ہے, اور ان حالات میں عمران خان صاحب کو لائیو دکھانا یہ جو شعر لانے کے مترادف ہے. لیکن حق کے لیے دیکھیں, مر سب نہیں جانا ہے, یہ ادھر قبرستان سارے بھرے پڑے ہیں, تو یاد پھر عرش شریف جیسے لوگ ہی رہ جائیں گے, شہید صحافت. میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں, میں دل کی بات بتا رہا ہوں. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ ارشد صاحب کے بعد کسی اسٹوڈیو میں جا کے پروگرام کروں, خاص کر اس چینل کے, کیونکہ جیسے ہی میں جاؤں گا ARY مجھے ارشد صاحب یاد آئیں گے. تو یہ کیا ہے یہ؟ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, خیر میں تو پولیٹیشین ہوں, لیکن آپ صحافی ہیں اور آپ لوگوں سے ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے. جب کبھی ایسا کوئی حق پرست شہید ہوتا ہے نا, وہ تو زندہ رہتا ہے لیکن دنیاوی لحاظ سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. انسان کے اندر اپنی گلٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جیسا ہی ایک شخص, ہم سے بہت بہتر آدمی, صرف اس وجہ سے آج ہمارے بیچ نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا. تو کیا پاکستان جو سن 47 میں آزاد ہوا, جو علامہ کا ایک شعر بھی ہے نا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قبل, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں تو یقین کریں میں گلٹ فیل کرتا ہوں کہ ارشد صاحب آپ ہم سے بہتر آدمی تھے, آپ ہم سے بہتر انسان تھے, آپ سچ بول گئے اور آپ اس دار فانی چلے گئے, اللہ سے آپ نے مل لیا اور آپ کو رزق پہنچتا ہے, آپ شہید ہیں. یقین کریں بعض اوقات انسان گلٹ فیل کرتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ وہ چینل ہیں جو آپ اپنا کردار, اور میں باقی چینلز کو بھی میں کہوں گا, میں ان کو بھی کہوں گا, رزق اللہ دیتا ہے, روزی اللہ دیتا ہے, اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. آپ جب سچ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ جب حق پہ ہوتے ہیں, تو اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. رات کو نیند بڑی اچھی آتی ہے. میں جب میڈیا میں جانا شروع کیا تو بڑا پریپیئر ہو کے, آئی پیڈ یا کمپیوٹر ساتھ ہے, نوٹس لیے میں, سارا کچھ بیٹھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ یار اس میں تو تیاری کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے. شام کے چیٹ شوز میں بس اس پہ تو لگائی بجائی ہے. اس نے یہ کہہ دیا جناب علی محمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں, اور اچھا علی محمد تو یہ کہہ رہے ہیں, تو جناب فلانے صاحب آپ اس پہ کیا, وہ دونوں کو لڑا کے وہ خود چائے کی چسکی لگاتے ہیں. ایک آدمی میں نے دیکھا, ایک آدمی ارشد شریف, اس کے پروگرام پہ جاتے ہوئے میں پریپیئر ہو کے جاتا تھا. مجھے پتا ہوتا تھا یہ آدمی یہ اول فول نہیں کہتا, یہ واٹ ایور ہی سیز اس کے پاس اس کے پیچھے پورا ریکارڈ ہوتا ہے. ہاں جناب, پاکستان ہماری پاکستانی جرنلزم از ناٹ دا سیم وداؤٹ ارشد شریف. ایک بہت بڑے آدمی سے ہم محروم ہوئے ہیں, شاید ہمیں ابھی اس طرح کا احساس نہیں ہے, لیکن ارشد شریف بہت قابل آدمی تھے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان کی ٹیم کا, عادل راجہ کا اور علی عثمان کا, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ وہ اب کس کے ساتھ کام کریں گے. دیں گے رزق ان کو اللہ پھر بھی دے گا, لیکن وہ چیز نہیں رہی نا. لیکن زندگی صرف جینے کا نام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو عمر ظہور صاحب ہیں, ایک نیا کردار لایا گیا ہے حکومت کی جانب سے, تو اب ذرا اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں کہ ایک بندے کا پہلے ریکارڈ ایسا ہو اور اس کو لے کر باقاعدہ پروگرام کیا جاتا ہے, کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ میں شہباز صاحب کو کہوں گا اور ان کے جتنے بھی مواری فیسیلیٹیٹر جو بھی ہیں, آج کل عجیب قسم کے نام مارکیٹ میں ہیں, ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں, لانے والے لے جانے والے, سب کو کہہ رہا ہوں کہ بات اس انٹرنیشنل فراڈی پہ آ گئی ہے اور آپ کا کیس اب اس کے کندھوں پہ ہے, تو پھر ہم نہیں سمجھیں عمران خان کے مقابلے سے.
عمر فاروق ہی رہ گیا آپ کے پاس, یہ بندہ رہ گیا جو انٹرنیشنل اور اتنی عظیم شخصیت کا نام ہے, اور یہ کام اس کے دیکھیں, یہ اس کی تو اپنی شخصیت مشکوک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو علی محمد خان صاحب یہ جو ابھی لانگ مارچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, تیزی آتی چلی جا رہی ہے, اور یعنی ایک پلان ناکام ہوتا ہے, دوسرے میں پٹتے ہیں, تیسرا فلاپ ہوتا ہے, پھر چوتھا تیار ہوتا ہے, لیکن ہر کسی میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو یہ سلسلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہیں جا کے رکے گا یا چلتا رہے گا, ناکامی پہ ناکامی, ناکامی پہ ناکامی, اور ایسے ہتھ کنڈوں سے واقعی کیا کپتان کی جو مقبولیت ہے, پاپولیرٹی ہے, اس میں واقعی کمی آ جائے گی؟ دیکھیں, جس نے بھی کبھی زندگی اسٹڈی کی ہے اور انسانی تاریخ پہ جس نے کبھی ہسٹری کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی کوئی رہا ہے, ایک چیز اس کے سامنے ہمیشہ اظہر من الشمس ہے, اور وہ یہ ہے کہ حق جو ہے رہ جاتا ہے, باطل مٹتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے اے میرے حبیب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے اپنے امتیوں کو, آپ یہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے. باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. دیکھیں, عمران خان صاحب انسان ہے, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہوئی بھی ہیں, ہوں گی بھی, آگے بھی ہوں گی. پرفیکٹ ذات صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کھڑا کس جگہ ہے, وہ سامنا کدھر کر رہا ہے, وہ کس کے سامنے کھڑا ہے, وہ فیس کیا کر رہا ہے, اور اسی وجہ سے تو اس کو اللہ کی مدد ہے. آپ یہ بتائیں, پتہ نہیں 2 سے زیادہ جگہ سے ہوئی ہوگی, لیکن سامنے سے فائرنگ ہوئی, وہ بندہ نیچے گرا ہے اور اوپر سے برس گزر گیا. یہ اس کی زندگی اللہ نے رکھی, کیوں رکھی ہے؟ کچھ اس سے کام لینا, 70 سال کے آدمی سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے, اس لیے اس کو زندہ رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مقابلہ اس سے کس کا کروا رہا ہے. ابھی میں مردان آپ کو بتاؤں, ابھی میں مردان اپنے حلقے سے ہو کے, ابھی ہمارا ادھر جلسہ تھا, میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں مردان والوں کو جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں. جدھر میں تھا نا, وہاں پورے علاقے میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں خودکش دھماکے ہوئے ہیں, لوگ شہید ہوئے ہیں ماضی میں, اور بہت نقصانات ہوئے ہیں. اور یہ صرف ایک مردان کی کہانی نہیں ہے. مردان تو پھر بھی نسبتاً پیسفل ایریا تھا, لیکن جو ٹرائبل بیلٹ ہے, خیبر ڈسٹرکٹ, مومن ڈسٹرکٹ, باجوڑ, نارتھ ساؤتھ وزیرستان, یہ سارا, اور پھر آگے آتے جائیں. یہ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے اپنے ایک بہترین ہمارے لیفٹنٹ جنرل ڈاکٹر تھے, وہ حافظ قرآن, آئی اسپیشلسٹ تھے میرے خیال میں, نام میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ شہید ہوئے. ہمارے جنرل نیازی صاحب وہاں جا کے ٹرائبل ایریا میں وہاں وہ شہید ہوئے. اور بہت سی شہادتیں ایسی. ارشد شریف صاحب کے جو ہے بھائی نہیں شہید ہوئے تھے, جب ان کے والد فوت ہوئے, بھائی ان کے وہاں سے چل پڑے باجوڑ سے آتے, تو وہ جب نکلے ہیں تو راستے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو یہ ساری کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ غلط پالیسیز کی وجہ سے دوسروں کی جنگ یہاں لڑی گئی, اور پھر مجبوراً آپ کو آپریشن اور سارا کچھ کرنا پڑا. عمران خان صاحب اس ساری چیز کو انہوں نے اسٹڈی کیا پچھلے 15-20 سال. جب وزیر اعظم بنے انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, نہیں دوں گا میں زمین, اور میں ادھر خون نہیں بہوا سکتا اور خون نہیں بہہ سکتا. یہ ملک کو اس آدمی نے مضبوط کیا. جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ کیا ہوا, شاہ فیصل شہید کے ساتھ کیا ہوا, یہ آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ. یہ تو عمران خان کو اللہ کی کرم ہے, کوئی نظر ہے کہ اب تک زندہ ہے. تو یہ ان طاقتوں کے سامنے جب آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو ان کے پاس بہت سے پھر مورے ہوتے ہیں اپنے ملک کے اندر. وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ اچھا علی محمد خان صاحب, آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی, وقت کی کمی ہے, میرے پاس آخری منٹ ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی بزدل لوگوں سے آپ کو شکار کریں گے. جی ٹھیک ہے, آگے معاملات آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کا جو واحد مطالبہ ہے انتخابات کا, صاف شفاف انتخابات, وہ مانا جائے گا, یا معاملات آپ انتشار کی جانب, تصادم کی جانب جاتے دیکھتے ہیں؟ میں بہتری دیکھ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر طرف سمجھدار لوگ موجود ہیں. بہتری دیکھ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ اس بند گلی سے ملک کو نکالا جائے, اور اس میں سب کا نقصان ہو رہا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے, ان پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں, ہمارے اداروں کا, حساس ادارے کا بھی ہو رہا ہے, حکومت کا بھی ہو رہا ہے, اپوزیشن کا بھی ہو رہا ہے, پولیٹیکل کیپٹل گر رہا ہے, سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں, ہر جگہ اداروں کے لوگ ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سب کا اس میں, وہ کہنے سب کی خیر اس میں ہے کہ پیسفلی. اب دیکھیں, وہ انگریزی میں کہتے ہیں what has been done can't be undone. جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے غلطی پہ پرسسٹ کرنا ہے, یا ہم نے غلطی سے سیکھنا ہے؟ وہ چائنیز پروورب ہے نا کہ جب آپ چلے جائیں, راستے میں چل رہے ہیں اور آپ راستہ گم کر جائیں, تو وہاں آ جائے جہاں سے سب کچھ شروع کیا تھا. آپ پیسفل الیکشن کی طرف اگر ہم جاتے ہیں, یقین کریں سارے آگ پہ پانی پڑ جائے گا. سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں بزی ہو جائیں گے, نئی حکومت آئے گی اپنے ایجنڈے کے ساتھ,
things will go towards normalcy کی طرف بات چلی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنا کام شروع کر دے گا. تو اس کا حل بڑا آسان ہے, صرف نیت صاف ہونی چاہیے. تو میں آگے بہتری دیکھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی اس ملک پہ نظر ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو کبھی تباہی کا شکار نہیں کرنے دے گا. لیکن یہ ہے کہ کچھ امتحانات سے ہم گزریں, شاید مزید کچھ اور گزرنا پڑے, لیکن مجھے ٹنل کے اینڈ میں روشنی نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. آپ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا, سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر, مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے. ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات, بڑے بڑے چیلنجز ہے, اس کی عادت ڈرا رہا ہے, میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں, اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے. صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا, صرف بول کھڑا رہا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, حق باطل پہ غالب آ کے رہے. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی, اظہار آزادی کے لیے, پاکستان کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.